ان کے بڑے بیانات ہوا کرتے تھے، لوگ ان سے بہت عقیدت کرتے تھے، لوگ ان سے بیعت تھے۔ تبلیغ میں تو بہت اخلاص، آپ کو پتہ ہے وہ تو اب وہ کیا ہے کہ ان سے ہزاروں لوگ ان سے بیعت، بڑا مقام ان کا، لیکن انہوں نے کیا ہوا کہ الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دی۔ اور یہ بات خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بات میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ملائکہ نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے۔ کی بات آپ کو نہیں معلوم ان کھمبوں کے گاڑنے میں، ان تین کے کھڑے کرنے میں، آپ کو نہیں معلوم اس پانی کے حوض کے بنانے میں، آپ کو نہیں معلوم اس میدان کے گڑھوں کو ہموار کرنے میں ملائکہ نے کتنا کام کیا ہے۔ آپ کو نا یہی کام آپ کہیں ٹھیکے پر دے دیں، یہ کام آپ کی حکومت میں کر دیں، وہ خدا کی قسم کبھی نہیں کر سکتے۔ جب دیکھا نا اتنا بڑا ولقہ، مجھے کشف ہو رہا ہے، مجھے فلانے یہ مل رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یوں ہو گیا، مجھے غیب کا علم ہو جاتا ہے، وہی جیسے روحانی والے پھینکو ہوتے ہیں نا ایک نمبر کے، پانی پہ نہیں زیادہ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، جیسے روحانی والے پھینکو ہوتے ہیں نا، تیری گھڑی، تیری جیب میں یہ والی گھڑی ہے تو بعض چیزیں غیب کی صحیح بھی نکل جاتی ہیں، اب انہوں نے پھینکنا شروع کر دیا لمبی لمبی۔ حکومت کے مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل اقتداء اور قابل اطاعت اور قابل عظمت ہے تو وہ مسجد نظام الدین ہے۔ اب ان کے مریدین عقیدت میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ عقیدت میں جب کوئی انسان آگے جاتا ہے نا تو پاگل کرتی ہے عقیدت انسان کو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مقتدا اور رہبر بنا لیتے ہیں، پھر ان کو کسی شریعت پہ نہیں پرکھتے۔ لیکن بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ، یہ اندھی عقیدت ہم نے دیکھی ہے لوگوں میں، اور وہ کشف اور کرامتیں بہت ساری شعبدے بازیاں دکھانا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا حلقہ ہے اس کا کہ اگر اس کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو یہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ اس کے جو ہزاروں مرید ہیں جو تبلیغ میں منسلک ہیں، اور تبلیغ کا تو اپنا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، یہ سارا کیا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا حساب کے۔ تو اس نے اعتراف کیا، میں ہوں، میں بہت ہی پہنچا ہوا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا اور یوں کشف، یقینی طور پر کشف تو ہوائی چیز ہے، یہ یقینی طور پر مجھے پتہ چل جائے گا۔ میں 1.5 سال پہلے سے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا فاروق 1.5 سال پہلے کہہ دیا، میں کہا فاروق لکھ کے رکھ لو، نظام الدین پولیس آئے گی، ان کی سب جس وقت جا رہے ہیں یہاں خون خراب ہو رہا ہے، جس وقت جا رہے ہیں 1.5 سال پہلے کہا، 1.5 سال پہلے کہا فاروق تم اور ثناء اللہ یہ اس کا نتیجہ نظام الدین میں پولیس آئے گی اور یہاں خون خراب ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں کہا دیکھا میں دکھلا دوں گا، اللہ کی طرف سے سیکھا۔ 1.5 سال پہلے میں نے کہا فاروق اللہ کی طرف سے سیکھا، کیونکہ علم غیب کے دعوے کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں دعوے کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ تو بالآخر وہ اس کو کیا ہوا تھا، کشف اور کرامتیں اور نسبتیں، یہ ہوائی چیزیں جو ہے نا، ان سے وہ بہت زیادہ ان کو مریدوں کو خواب بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن والد صاحب مجھے نومبر میں خواب میں، تو میں نے والد صاحب سے خواب میں پوچھا، ابا یہ منتخب کتاب جو ہے تو نظام الدین میں مولانا سعد صاحب کہتے ہیں اس کو بھی پڑھو۔ یہ خواب مولانا عثمان صاحب نے پھر جب چہرہ کو پلٹایا تو فائدہ ہو شیخ سعد، تو مولانا سعد صاحب تھے۔ یہ بہت مبارک خواب ہے۔ کبھی نبی کی زیارت ہو رہی ہے خواب میں، کبھی بھائی شریعت کو پہلے دیکھیں گے، جو قرآن و سنت نے کہا ہے، خوابوں کا درجہ قرآن و سنت کے بعد ہے۔ شخصیت پرستی تو تبلیغی جماعت میں ہے ہی نہیں، لیکن اس نے شخصیت پرستی پھیلانا شروع کر دی کہ میں ہوں، تم امیر نہیں ہو، دو امیر ہو تو آپ اگر نہیں مانتے نہ مانو، ہم نہیں مانتے آپ کو امیر، امیر کا فیصلہ ہو گیا، نہیں مانتے جہنم میں جاؤ۔ مجھے پھر اس کے جو بزرگ تھے جنہوں نے اس کو خلافت دی تھی، لیکن اس نے بیان کیا کہ اب مجھے اپنے شیخ کی خلافت کی ضرورت نہیں، میں ایسے مقام تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کسی کی خلافت کی، جیسے آپ کو پتہ ہے نا یہ نور زمان صاحب جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں مجھے کسی کی خلافت کی ضرورت نہیں۔ ان سے پوچھو نا آپ کے کس بزرگ نے دی ہے، تو کہہ رہے ہیں میں خواب میں مجھے الہام ہوا تھا، وہ خواب میں سو رہا تھا تو وہ قاف میم کے کوئی بزرگ تھے، قاف میم ہوتا ہے قبل مسیح، انہوں نے دیے۔ تو یہ ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کسی سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ کون ہے بھائی کیا ہے یہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مرید سارے بہک گئے، سب علماء کے خلاف۔ سب سے مقدس یہی ہے، دارالعلوم دیوبند بھی نہیں ہے، مذاہب بھی نہیں، سمجھ میں آ رہی بات، کہاں پہ شرکا لگا، شرکا کہاں پہ لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ علماء کو مانیں اور اس کو چھوڑ دیں، بھائی ایک انسان کو چھوڑ دو، شریعت کو فالو کرو، لیکن انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عقیدت میں کیا ہے، غلو۔ یہ کیا ہے عقیدت میں، غلو، کہ اس انسان کو قرآن و سنت پہ نہیں رکھا جا رہا،
بلکہ قرآن و سنت کو اس انسان پہ رکھا جا رہا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے قرآن کو اس کے حساب سے درست کیا جا رہا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ایسی اندھی عقیدت تم نے کیوں کی. نہ جناب وہ علم غیب کے دعوے کر رہا ہے, الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, بس آپ پھر بھی میرے شیخ ہیں, میرے شیخ. چھوڑو ایسے شیخ کو. ابا کو تو پھر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ابا جو میں بھی اللہ نے خونی رشتہ بنا دیا ہے. ابا تو کافر بھی ہونا تو شریعت کہتی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لیکن شیخ تو آپ کا سلیکٹڈ ہے, آپ نے خود اس کو بزرگ مان کے بیعت ہوئے, بیعت ختم کر دو بھائی. لیکن لوگ نہیں کرتے. ابا کو چھوڑ دیں گے, پیر صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بڑی گمراہی ہے. اس وقت ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی زندہ تھے کہ اگر اس کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو یہ تو گمراہ ہو گیا ہے, یہ سارا کیا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا حساب کے. تو ہمارے حضرت نے پہلے تو حاجی عثمان کو بلایا کہ ہیں بھی یا نہیں ہیں, ایسے تو نہیں ادھر ادھر سے لوگ باتیں کر رہے ہوں. تو اس نے اعتراف کیا میں ہوں, میں بہت ہی پہنچا ہوا ہوں. تو ہمارے حضرت نے ملک کے بڑے بڑے علماء حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی بلایا, بنوری ٹاؤن کے علماء کو بھی بلایا, یہ سب حضرت کے شاگرد تھے. ان سب کو بلا کے حاجی صاحب اور اس کے مریدوں کا بیان لکھوایا کہ بھئی یہ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا ہے. اور پھر حضرت نے اس پہ سب علماء کے دستخط ہوئے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہے, کیونکہ علم غیب کے دعوے کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں دعوے کر رہا ہے. یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہوتا. خیر ان تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ آدمی گمراہ ہے, یہ آدمی گمراہ ہے. جب سب علماء نے متفق ہو کے فتویٰ دیا تو تبلیغ والوں نے بھی اس کو نکال دیا باہر. کتنا اللہ اس سے کام لے رہے تھے, مگر عین آخری وقت میں ٹریک سے اتر گیا. اگر وہ اسی پہ چلتا رہتا سیدھا سیدھا جیسے تبلیغ والوں کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی, تو پھر وہ اس کے مریدوں کو بھی بڑا بیچاروں کا برا انجام ہوا, اس کا بھی برا انجام ہوا. علماء بھی اس کے خلاف, اور بہت سارے مرید پھر کٹ بھی گئے تھے اس سے. تو یہ کیا ہے, جنت کے قریب ہوتے ہوتے ایک بالش رہ گئے اور کیا فیصلہ ہو گیا, جہنم. کتنی بری موت ہے, اللہ بچائے. اسی طرح چلتے رہتے تو آج بھی لوگ ان کا احترام